اگر کوئی بھی شخص آئس ہیروئن یا کسی بھی قسم کے نشے کا وہ عادی ہے تو 4 سے 6 ہفتوں میں اس کا علاج ممکن ہے۔ ویسے جو علاج ہے وہ 120 دن کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خود ولنگلی اپنے لیے خود علاج کے لیے آتے ہیں اور وہ خود اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ تو 2 ہفتوں میں بھی ریکور کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی تماشا۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ، بہت خاص ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان خواتین، ان بچوں کے لیے، ان فیملیز کے لیے جن کے بچے یا جن کے دوست نشے میں مبتلا ہیں۔ اس لیے میں موجود اسلام آباد PWD میں، جہاں پر ایک ادارہ دی نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جہاں پر بہت اچھا کام کریں گزشتہ 10 سال سے ان کی میڈیا کے اوپر بڑی ورتھ ہے، لوگ ان سے کافی استفادہ حاصل کر چکے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اور بہت بڑے اینکر پرسن نے ان کا ریویو کیا، انٹرویو کیا۔ یہاں پر جو نشہ کرتے ہیں لوگ ان کو لے کر آیا جاتا ہے، ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، کیا ان کی فیس ہے اور کیا ان کا وہ نیکسٹ لیول کام ہے جو اور کس وجہ سے ان کے پاس UK US کینیڈا اور دیگر کنٹری سے لوگ آ کے ان کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس کے وہ بچے اور وہ ڈاکٹرز طبقہ جو نشے میں مبتلا ہے ان کے پاس آ کے ریلیف حاصل کرتا ہے۔ یہاں کے آنر CEO ہمارے ساتھ موجود ہو گئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا سیٹ اپ ہے، ایک نیکسٹ لیول کا، تو میں نہیں سمجھتا آج کی ویڈیو آپ کو اگنور کرنی چاہیے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ شکریہ جناب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ مجھے بتائیں دا نیو لائف کب بنا اور کیا ہے اس کا انیشیٹو ہے، رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں؟ جی دی نیو لائف گزشتہ 10 سال ہمیں ہو گئے، اور یہ جو نیو لائف ہے بیسکلی یہ اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی جو IHRA اسلام آباد ہے وہاں سے رجسٹرڈ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو نشے میں مبتلا لوگ آتے ہیں ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کون کون سے ڈاکٹرز آپ کو ضرورت ہوتے ہیں؟ نشے کے علاج میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس ضرورت ہوتی ہے وہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، جو کہ سب سے پہلے ان کی جو میڈیکیشن کو دیکھتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہی پراپر طریقے سے جو ہے نا نشے کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں جو راؤنڈ دا کلاک ہوتے ہیں، مطلب دن کو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، رات کو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ان کے جو وڈرولز ہوتے ہیں پیشنٹ کو، اس کے جو پین ہوتی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے جو ڈاکٹر اظہر صاحب کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات کی بھی خدمات ہوتی ہے جو کہ ان کی سائیکولوجیکلی گروپ تھیراپی اور انڈیویجول سیشنز وغیرہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عالمی دین کی بھی جو ہے نا ان سہولت ہوتی ہے کہ جو عالمی دین ہوتا ہے ان کے جو 5 وقت کی نماز، درس قرآن اور حقوق اللہ، حقوق العباد، اور صبح کے ٹائم پہ سورہ رحمان کی جو کلاس اسپیشل ہم تھیراپی کرواتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے ہیں وہ 24/7 جو ہے نا یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر فرض کریں میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ نشے میں مبتلا ہے، مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کو کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہو اور وہاں پہ کوالیفائڈ سٹاف ہو اور وہاں پہ جو ماحول ہے وہ گھر جیسا ہونا چاہیے، وہ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو وہاں سے مطمئن، مطلب آپ وہاں سے مطمئن ہوں تو تب آپ اپنے پیارے کا سب سے پہلے انفارمیشنز لے کے اپنے پیارے کا علاج جلد سے جلد جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہیے تاکہ بر وقت جو ہے نا آپ کے پیاروں کا جو ہے نا وہ علاج ہو سکے۔ آپ کا جو علاج کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جو علاج کا طریقہ کار ہے بیسکلی یہاں پہ مریض ایڈمٹ ہوتا ہے اور ایڈمیشن کے بعد ہی سارا پروسیس ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے مریض کا ڈرگ سکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی میڈیکیشن ہوتی ہے۔ میڈیکیشن کے بعد جو ہے نا کاؤنسلنگ کی طرف مریض آتا ہے۔ مریضوں کی نیو لائف میں ڈی ٹاکس کے بعد میں یہ جی بالکل میں یہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے ایڈ کر دوں کہ کوئی بھی مریض ہمارے پاس جب شروع میں آتا ہے تو 2 سے 3 ہفتے وہ میڈیکیشن پہ ہوتا ہے، وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے، وہ ٹی وی دیکھتا ہے، ٹائپ پہ میڈیکیشن لیتا ہے، ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتے ہیں اور ان کی روٹین زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کہہ دیں 24 گھنٹوں میں 12-13 گھنٹے وہ سوتے ہیں تاکہ اس کو بغیر کسی تکلیف کے جو ڈی ٹاکس کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ پھر کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے، میڈیکیشن کم کر کے اس کی گروپ تھیراپیز کروائی جاتی ہے۔
اس میں فیملی کونسلنگ ہوتی ہے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے، مطلب شام تک ہم نے پراپر ایک ایکٹیویٹی لسٹ بنائی ہوتی ہے. شام تک ان کی ٹی وی کا ٹائم الگ ہوتا ہے، جم کا ٹائم الگ ہوتا ہے، اور شام تک ان کو بزی رکھا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ بڑی اچھی آپ نے بات ہے کہ مجھے بتائیں کہ مکمل علاج کتنے ٹائم میں ہو سکتا ہے یا کتنا ضروری ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ اپنے نشے کے جو مریض کا جو علاج ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور کمپلیٹ علاج ہی آپ کے بچے کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے. کیونکہ کسی بھی بیماری کا، جیسے کہ اور بیماریاں ہیں، آپ اس کا کمپلیٹ علاج کرتے ہیں تو آپ کو رزلٹ ملتا ہے. لیکن جو نشے کا علاج ہے یہ 90 دن سے لے کے 120 دن ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ ہے. کئی پیشنٹس کا جلدی بھی ریکور کر جاتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض اگر جلدی ریکور کر جاتا ہے تو ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ بڑا مین سوال ہے میرا کہ آج کل بہت زیادہ خواتین اور مرد اسپیشلی یوتھ ہماری انجیکشنز لگا کے وہ جو نشہ کر رہے ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ہمارے جو مرد اور خواتین، خاص طور پہ میں ایڈ کر دوں کہ یہ بائی پروفیشنلی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو میڈیکل سے وابستہ ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے یا ڈاکٹرز ہے یا جو اس شعبے سے جو اسٹاف نرس ہے یا ڈسپینسر ہے، اس شعبے میں یہ لوگ بہت زیادہ ایڈکٹ ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ ایک انجیکشن جب ان کو لگتا ہے، کسی کو میگرین ہے، کسی کو جو ہے نا وہ مطلب درد ہے، اور یہ انجیکشن ایک دفعہ یہ پین ریلیف کے لیے لگا دیتے ہیں، اور وہ پین ریلیف وہ اسی ٹائم سیکنڈوں میں جو ہے نا اس کا پین ریلیف ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر جو ہے نا روزانہ کے بنیاد پہ کئی پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 20 انجیکشن لگاتے ہیں. کچھ مریض ہمارے پاس جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ فیمیل خاص طور پہ کہ جن کو سیزیرین اور سی سیکشن میں جو ایک انجیکشن لگتا ہے پین کلر، جس طرح نیل بین ہے، گریوینیٹ ہے، سوسیگان ہے، اس کو مکس کر کے لگایا جاتا ہے. اور یہ وداؤٹ دی پرسکرپشن آپ کو میڈیکل سٹور سے بھی نہیں ملتی. یہ صرف آپریشن تھیٹر میں لگایا جاتا ہے، یا بہت زیادہ ہائی پین ہو تو لگایا جاتا ہے. بہت سے خواتین جو کہ ہاسپٹل سے اسٹاف نرس سے اور وہاں سے اس کا نام پوچھ لیتی ہے، وہاں سے نام کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ گھر پہ اسٹاف نرسز کو بلاتے ہیں، باہر جا کے وہ انجیکشن لگاتے ہیں، اور اینڈ آف دی اینڈ آخری جو سٹیج ہوتا ہے ان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو منع کرتے ہیں، اور پھر یہ خود بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹاف نرس، ان کو انجیکشن لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ روزانہ کے بنیاد پہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ 20 انجیکشن وہ ایک ٹائم پہ لگاتے ہیں. فائز صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے پاس جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اس نشے کے ساتھ، ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، دی نیو لائف میں جو 30% ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے. یہاں پہ خاص طور پہ شیزوفرینیا جیسے جو بیماری ہے نفسیاتی، اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن، بائی پولر، انزائٹی، اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے نا یہاں پہ علاج کیا جاتا ہے. فائز صاحب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں کہ بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ جو اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے، ڈرتے ہیں، ان کی فیملیز کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی نشے کا جو مریض ہے یہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے. تو جو بھی ان کے جو پیارے ہیں، جو ان کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ فیصلہ ان کے پیار کرنے والے کرتے. وہ دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر وزٹ کرے. ہم ان کو کونسلنگ کے ذریعے، انٹرونشن کے ذریعے مریض کو علاج میں لا سکتے ہیں. فائز صاحب ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات مریض اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ میں نشہ کر کے تھک گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، وہ اپنا علاج خود کروانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ جی بالکل، بہت سے ایسے نوجوان جو کہ نشے کی لت سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ خود ولنگلی، اگر آپ نے یہ سٹیپ پہلے لے لیا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، میں نے اپنا علاج خود کروانا ہے، تو اس کا علاج میں آسانی بھی ہوتی ہے. بہت ہی کم ٹائم میں ان کا علاج ریکور ہو جاتا ہے. ہم ان کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ
ने स्टेप ले लिया है तो इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर मदद करेंगे और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखेंगे इस चीज़ को। आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम दौरानिया में उसका इलाज मुमकिन है। अगर कोई भी शख्स आइस, हीरोइन या किसी भी किस्म के नशे का वो आदी है तो 4 से 6 हफ्तों में उसका इलाज मुमकिन है। वैसे जो इलाज है वो 120 दिन का होता है, लेकिन अगर कोई ख़ुद विलिंगली अपने लिए ख़ुद इलाज के लिए आते हैं और वो ख़ुद अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो कुछ लोग तो 2 हफ्तों में भी रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि जब इलाज हो रहा होता है उसमें तकलीफ़ कितनी होती है और आपकी तरफ से सख्ती कितनी होती है? जी बिल्कुल, नशे के जो मरीज़ होते हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन उनका होता है कि यार तकलीफ़ तो नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से ही मरीज़ नशा नहीं छोड़ पाते। और बहुत से नौजवानों को हम ये गारंटी देते हैं कि आपको किसी किस्म की, जैसे कि हीरोइन है और अफ्यून है, इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब आप छोड़ते हैं, बहुत से विड्रॉल्स आपको होते हैं। लेकिन हमारे पास द न्यू लाइफ में हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो आपको बग़ैर किसी तकलीफ़ के, हम आपका जो डिटॉक्स का जो मरहला होता है, जो इलाज का मरहला होता है, वो बग़ैर किसी तकलीफ़ के हम आपको करवा देते हैं। मेन और आखिरी सवाल मेरा कि ऐसा होता है कि सब कुछ हो जाता है, मरीज़ ठीक हो जाता है, इलाज करवा लेता है, 120 दिन 150 दिन वो आपके पास लगाता है, लेकिन ठीक होने के बावजूद वो दोबारा नशे पे लग जाता है, दोबारा उसको वो गंदी लत लग जाती है, उसका क्या इलाज होगा, उसका क्या सरोकार होगा? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि बहुत से नौजवान, ये हमें अक्सर फैमिलीज़ भी बताती है और हमारे चूँकि एक्सपीरियंस है, बहुत से नौजवान इलाज के बाद दोबारा नशे में लग जाते हैं। इसकी 2 वजूहात है। एक जो वजह है अनकम्प्लीट इलाज। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी नौजवान या कोई फैमिली अपने बच्चे को कंप्लीट इलाज नहीं करवाते, वो दोबारा नशे में लग सकते हैं। और वो नौजवान जिनका इलाज पूरा हो जाए, जिसका 90 दिन या 120 दिन का इलाज कंप्लीट हो जाए और वो कहते हैं कि जी अब हमने नशे को शिकस्त दे दी है, तो ऐसा नहीं होता। आपने आफ्टर ट्रीटमेंट भी 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल तक इसमें मेहनत करनी है, अपनी रिकवरी को मेंटेन रखना है। रिकवरी को आपने कैसे मेंटेन रखना है कि आपने जिन डॉक्टर से इलाज करवाया है वहाँ पे जाके आपने दोबारा से फॉलोअप्स करवाना है, अपना रेगुलर टेस्ट करवाना है, अपना चेकअप करवाना है और उस सोसाइटी से बचना है, ख़ास तौर पे जिस सोसाइटी से आपको नशा लगा है। अगर आप ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे जो आपने सीखा होता है और फॉलोअप्स कंटिन्यू करते हैं तो आप हमेशा के लिए नशे को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नौजवान जो कि 20 से 30% है वो दोबारा भी रिलैप्स कर जाते हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ आप नहीं करते, फॉलोअप्स नहीं करते, आप दोबारा से अपनी सोसाइटी को नहीं छोड़ते, तो आपको वो दोस्त दोबारा उस लत में मुब्तला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब आपकी सेकंड ब्रांच पे चलें। जी आइए जी, आपको विज़िट करवाएं। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कि नेवल एनकेज के अंदर जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये कितने रकबे पर मोहित है और यहाँ पर पेशेंट कहाँ कहाँ से आता है? जैसे आपने PPWD में बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका काम है, तो यहाँ पर क्या चेंज है? न्यू लाइफ जो इस टाइम हम नेवल एनकरेज में बैठे हुए हैं, नेवल एनकरेज में बेसिकली जो हमारे पास पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं। इसमें UK, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कुवैत, मुख्तलिफ़ ममालिक से हमारे पास पेशेंट आते हैं। यहाँ पे PWD और नेवल एनकरेज में, जो नेवल एनकरेज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ना इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटीज़ है। मतलब आउटडोर हमारे पास जो इनके लिए गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड वगैरह है, ये हम आउटडोर भी इनको प्रॉपर गेम्स करवाते हैं। और ये काफ़ी लग्जरी हमने UK के स्टैंडर्ड पे बनाया हुआ है, चूँकि UK वाले मरीज़ इसलिए यहाँ पे आते हैं, वो हमारे वेबसाइट, हमारे YouTube पे विज़िट करते हैं, इसकी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं। और ये तकरीबन 4 से 5 कनाल पे हमारा ये बना हुआ है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों रकबा शामिल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मरीज़ों के लिए क्या आप ऐसा आपने ऑप्शन रखा हुआ है या कोई नई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर नहीं है या दोनों जगह पर सेम है?
میں بتا دوں کہ یہاں پہ اور وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیسکلی فیسلٹیز میں ڈفرنس ہے یہاں پہ اور وہاں پہ انڈور ہمارے پاس جم کی فیسلٹی ہے اور ساری ایکٹیویٹیز انڈور ہوتی ہے. یہاں پہ نیول انکریج میں ہمارے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہے، جیسے کہ آج کل سردیاں ہیں اور جو ہمارے پاس باہر ممالک سے پیشنٹس آتے ہیں ان کو پراپر ہم مارننگ واک، ایوننگ واک، آؤٹ ڈور گیمز، ٹھیک ہے، اور دھوپ میں ان کو بٹایا جاتا ہے. اور وہ اس چیز سے پیشنٹ بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے جن کو بالکل قید و بند کی طرح رکھا جاتا ہے، اور تو ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے یو کے اسٹینڈرڈ پہ جو ہے نا یہ ادارہ بنایا ہے. جی محراب بھائی، یہاں نیو لائف میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور مریضوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو فیملیز ہے وہ ایک خوشگوار زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور وہ ان کی فیملی جو ہے نا بڑی خوش ہے. ان بہت اچھے روم میں موجود ہوں اور مساج چیئر بھی موجود ہے، یقیناً یہ مریضوں کے لیے ہو گیا آپ. جی بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے یہاں سے مریض مطلب کہ جو صحت یاب ہو کے نکل جاتا ہے، آپ اس کو کب تک فالو اپ کرتے ہیں، کب تک اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا 2-3 مہینے کیا اس کے بعد آپ کی طرف سے فارغ؟ بیسکلی ہمارے پاس جو نشے کے جو علاج ہے یہ بیسکلی 3 سے 4 مہینے پہ ہوتا ہے، لیکن ہم فیملیز کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ 4 مہینے یا 3 مہینے انف نہیں ہے نشے کے مریض کو نشے سے نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ علاج کے بعد بھی محنت کرنی ہے، اس کو پراپر فالو اپس پہ لے کر آنا ہے، اور جو ہمارا فالو اپس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان یا کوئی بھی مریض علاج کے بعد پراپر فالو اپس کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے کہ باقی بیماریوں میں آپ ڈاکٹرز کے پاس فالو اپ کے لیے جاتے ہیں، تو آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ کے لیے ایک نشے جیسی لت کو شکست دے سکتے ہیں. فائز صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا لگژری آپ نے جو ہے وہ ٹی وی لانچ بنایا ہوا ہے، اور جیسا کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے پاس کینیڈا اور امریکہ اور یو کے سے آپ کے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں، کیا وجہ ہے نیو لائف کے پاس ہی کیوں آتا ہے کسٹمر؟ بیسکلی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ وہ مسلم ہوتے ہیں اور اپنی کنٹری میں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو یو کے امریکہ سے یا کینیڈا سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہاں کا جو لا ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لا ہے. آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ علاج کے لیے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہاں سے علاج کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ایکسپینس بھی پاکستان کے بنسبتاً 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کو ایک اچھے اسٹینڈرڈ کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے آپ کو بہت ہی منیمم چارجز میں مل جاتا ہے، لیکن جو اگر آپ وہاں سے علاج کرواتے ہیں تو اس کے 4 گنا زیادہ چارجز ہوتے ہیں. نیو لائف کا جو انتخاب ہے وہ اس لیے کرتے ہیں، ہمارے جو نیول انکریج اور PWD والی جو برانچ ہے، ہمارے جو پروفیشنل ٹیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس سٹینڈرڈ پہ ہم نے بنایا ہوا ہے، چونکہ اس سٹینڈرڈ کو دیکھ کے اس کو وزٹ کر کے اس کے بعد اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور موسٹلی ہمارے جو پیشنٹ ریکور ہو کے چلے جاتے ہیں وہ دوسرے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ یو کے سے بھی اچھے سٹینڈرڈ کا ریہیبلیٹیشن سینٹر پاکستان میں بنا ہوا ہے، میں نے بھی اپنا علاج کروایا، آپ بھی جا کے اپنا علاج کروائیں. کئی لوگ جو ہے نا وہ پیشنٹس کی فیملیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ جا کے وہاں پاکستان سے نیو لائف سے علاج کرو. آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ کتنا ہے؟ جو ہمارا الحمدللہ سکسیس ریٹ ہے وہ 70% ہے، لیکن جو ٹریٹمنٹ کا سکسیس ریٹ ہے وہ میں بتا دوں کہ وہ 100% ہے. کوئی بھی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی بھی سٹیج پہ ہے، اس کا 100% ریکوری ہو سکتی ہے. لیکن آفٹر ٹریٹمنٹ جو لوگ، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے فالو اپس کو کنٹینیو کرنا ہے، علاج کے بعد 6 مہینے محنت ضروری ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے آپ فالو اپس کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے نشے کو شکست دے سکتے. اچھا کفایت صاحب مجھے بتائیں، بڑا مین سوال ہے میرا یہ کہ اگر ایک بچے کے اوپر اپنے والدین شک کرتے ہیں کہ یہ بچے کی کوئی ایکٹیویٹی غلط ہے، جو دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس شک کی بنیاد پر اس کو چیک کیا جائے اور کیسے پتہ لگے گا کہ یہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ تمام ناظرین کے لیے بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ میں تمام دیکھنے والوں کو ضرور بتاؤں گا کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں پہ خاص طور پہ نظر رکھے. اگر کسی کا بچہ
کسی غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے یا وہ رات کو جاگتا ہے دن کو سوتا ہے اور اس کو اس پہ شک ہے یا اس کا جو ہے نا تعلیم میں دل نہیں لگتا یا کسی کام کاج میں دل نہیں لگتا, اس میں چڑچڑاپن ہے, تو آپ جلد سے جلد اپنا ڈرگ اسکریننگ پروفائل اپنے بچے کا ضرور کروائے, اور وہ بھی اتھینٹک لیبارٹریز سے. صحیح. آپ نیو لائف سے بھی ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ بر وقت پتہ چل سکے کہ آپ کے بچے میں کسی قسم کے ڈرگز میں انوالو تو نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی قسم کے ڈرگز میں انوالو ہے تو آپ جلد سے جلد اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے اور وہ کسی قسم کا نشہ اس کی ٹیسٹ میں نہیں آتا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیہیویئر ایشوز ہے یا اس میں چڑچڑاپن ہے, تو آپ دی نیو لائف کے ماہر نفسیات سے ہیلپ لے سکتے ہیں, اپنے بچے کی کونسلنگ کروا سکتے ہیں, اور وہ چند ہی سیشن میں آپ کا بچہ ایک نارمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ فیض صاحب کہ یہ کتنے عرصے تک علاج چلتا ہے اور کب تک اس سے جان چھوٹ جاتی ہے؟ بیسکلی نشے کی بیماری مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. اس کا جو اصل علاج ہے بیسکلی پہلے دن سے جو ریہیبلیٹیشن کا پہلا دن ہوتا ہے, اور جیسے کہ آخری دن 90 دن یا 120 دن میکسیمم ہمارا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, لیکن چونکہ مریض کا جو اصل علاج ہے وہ 2-3 سال تک چلتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آفٹر ٹریٹمنٹ ریکوری ایڈکٹ. اگر کوئی بھی پرسن یہاں سے جاتا ہے اور وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اور پراپر اپنے فالو اپس کرتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو روٹین سے ہٹ کے, جیسے کہ اسموکنگ ہے یا کچھ چھوٹا موٹا نشہ ہے, اس سے پرہیز کرتے ہیں, اور ہر سال اپنی وہ برتھ ڈے مناتے ہیں, یا ہم پیشنٹس کو بتاتے کہ آفٹر ریکوری جیسے کہ آپ کا ڈسچارج کر دیتے ہیں تو آپ کی نیو ڈیٹ آف برتھ ہے. صحیح. اگر آپ تقریباً ہمارے جو ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک آپ نشے سے دور رہتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ نشے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو جی یقیناً آپ کو آج کی انٹرسٹنگ اور خاص ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا ہوگا. جو نوجوان جن کی بچے یا ان کی فیملی میں سے کوئی ایسا بندہ جو نشے میں مبتلا ہے, وہ یہاں پر آ کے وزٹ کر سکتا ہے. ان کی 2 برانچز ہے, PWD اور نیول انکریج میں. آئیں, وزٹ کریں. ایک دفعہ آپ یہاں پر آئیں گے تو یقیناً آپ یہاں سے بہت خوش ہو کر جائیں گے. آپ کا بچہ, آپ کا دوست یقیناً وہ نشے کی عادت سے جو ہے اس کی جان چھوٹ جائے گی, اور وہ ایک نئی زندگی گزارے گا, نیو لائف کے ساتھ نیو لائف گزارے گا. چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر کریں. نمبر اسکرین میں موجود تھا, ابھی موجود ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر اسٹل آن ہوتا ہے. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.